آج 22 ذی قعدہ منگل کے دن قل هو اللہ احد کا خاص وظیفہ پورے سال کروڑوں ملیں گے، آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہ ذی قعدہ کے 22 تاریخ منگل کے دن کا خاص وظیفہ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، جسے پڑھ کر رزق، دولت، شہرت بھی جو بھی مانگو گے رب کریم غیبی خزانوں سے عطا فرمائے گا۔ آج یہ وظیفہ صرف وہی پڑھے گا جسے رب کی طرف سے توفیق ہوگی، جسے رب کریم دولت، عزت، شہرت سے نوازنا چاہتا ہے۔ جو شخص بھی آج اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک پورے سال کے دن پھیر دیتا ہے۔ جب بھی کوئی مشکل پیش آئے، پیسوں کی ارجنٹ ضرورت پڑ جائے یا کسی بھی چیز کی حاجت ہو، اللہ سے اس عمل سے رجوع کرنا سب سے بہترین ہے۔ صرف اللہ کی ذات پر یقین رکھنے سے انسان کا دل مضبوط ہوتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے میرا رب ہر شے پر قادر ہے، ہر چیز کا مالک ہے، ہر شے کا پالنے والا ہے، سب کچھ اس کے قبضے قدرت میں ہے۔ اللہ اتنا بے نیاز ہے، جب وہ دینے پر آتا ہے تو نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ اگر آپ رزق چاہتے ہیں رزق مانگ لیں، دولت چاہتے ہیں دولت مانگ لیں۔ آج جس چیز کی بھی نیت کر کے بیٹھو گے، مصلی چھوڑنے سے پہلے ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ یہ رزق دولت کا اتنا خاص وظیفہ ہے، رب کی ذات تمام محتاجوں ختم فرما دیتی ہے۔ جب بندہ دنیا کی محتاجی سے نکل کر رب کا محتاج ہو جاتا ہے، رب کی پناہ میں چلے جاتا ہے، پھر دنیا کی کون سی طاقت ہے جو آپ سے آپ کی کامیابی کو چھین سکتی ہے؟ بے شک ہر بندہ رب کا ہی غلام ہے، ہر بندے کو نوازنے والا بھی تو وہی ہے۔ تو پھر کیوں نہ آج اللہ رب العالمین سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مانگا جائے، اہل بیت کے وسیلے سے مانگا جائے۔ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی وجہ سے ہی اللہ پاک نے پوری دنیا بنائی، اگر آپ نبی پاک کا وسیلہ پیش کریں گے تو لازمی آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، ہر حاجت پوری ہوگی، بیڑے پار لگ جائیں گے، آپ کے مقدر میں ہر چیز لکھ دی جائے گی۔ آج ایک ایسا خاص وظیفہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آج آپ یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، اور جو شخص اللہ سے مانگ سکتے ہیں، یاد رکھے گا یہ وقت بار بار نہیں آئے گا۔ آج رب کریم سے مانگنے کا وقت ہے، آج رب کریم سے اپنے حاجات کو پورا کرانے کا وقت ہے، آج اپنے پسند کی فیصلے کروانے کا وقت ہے۔ ماہ ذی قعدہ کا مہینہ بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، دیکھتے ہی دیکھتے آدھے سے زیادہ مہینہ گزر چکا، 21 دن گزر چکے، اور آج یہ ماہ ذی قعدہ کے 22 تاریخ منگل کا دن۔ آج آپ نے وظیفہ بتائے گئے طریقے ترتیب سے لازمی پڑھنا ہے۔ آج اگر آپ نے اس وظیفے کو پڑھ لیا تو پھر اگر پورا سال اللہ تعالیٰ رزق دولت سے مالا مال فرما دے گا۔ آپ جس چیز کی خواہش کریں گے اللہ پاک آپ کی قسمت میں لکھ دے گا۔ پورا سال پچھتانے سے بہتر ہے آج یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ رب العالمین سے مانگ لیا جائے۔ آپ دنیا جہاں کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہیں انڈیا سے ہیں، پاکستان سے، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ذی قعدہ کے 22 تاریخ منگل کا دن آ جائے، آپ نے دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر اس وظیفے کو لازمی پڑھنا ہے۔ آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ ہی وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان پر ہیں، دکان پر پڑھ لیں، دفتر میں ہیں، دفتر میں پڑھ لیں، کاروبار پر ہیں، سفر میں ہیں، چلتے پھرتے پڑھ لیں، لیکن ذی قعدہ کے 22 تاریخ منگل کا دن یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑے گا، کیونکہ اس وظیفے کو فضیلت برکتوں میں جانتا ہوں۔ آج تک یہ عمل جس کو بتایا، جس نے بھی پڑھا، جس حاجت کے لیے پڑھا، رب کریم نے مالا مال فرما دیا۔ آج آپ رب کریم سے جو بھی مانگنا چاہتے ہیں مانگ لیں۔ آئیے ناظرین، اب جان لیتے ہیں آپ نے وظیفہ کیسے پڑھنا ہے اور کن باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے میرے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ میں روزانہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال کے ویڈیوز اس چینل پر اپلوڈ کرتا ہوں۔ اب عمل کیا ہے؟ آج ذی قعدہ کی 22 تاریخ منگل کا دن ہے۔ آج کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر چلتے پھرتے آپ نے سب سے پہلے اللہ کے نبی کے ذات پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔
درود پاک آپ کون سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر سا درود صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، کیونکہ درود ابراہیمی کے فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے۔ میں آپ سے یہی کہوں گا نماز والا درود ابراہیمی پڑھیں، کیونکہ روایت میں آتا ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہوتا ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہوتی ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی اپنی بیٹیوں کے نصیب کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی تنگ دست ہے، کوئی لاچار ہے، کوئی اللہ رب العزت کی رحمتوں کا پکار رہا ہے، کسی کا کاروبار چلتا ہوا ٹپ ہو گیا ہے۔ جس کا جو مقصد ہے، جو حاجت ہے، آپ یہ مت سوچیں یہ کام کیسے ہوگا، رب کرائے گا، ہر کام رب کرائے گا۔ بس آپ نے اللہ رب العزت کی ذات پر کامل یقین بھروسہ کرنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ کے تمام پریشانیوں کا، تمام تنگ دستیوں کا آخری حل ثابت ہوگا۔ بس آپ نے اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھے گا جس کام کے شروع میں تو تسمیہ پڑھا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی تو تسمیہ بھی پڑھ لیا، اب یوں محسوس کرنا جیسے دنیا جہاں کے آپ کا تعلق ختم، آپ روضہ رسول کے جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ رب العزت کی ایک صفت کا وظیفہ ہے، اور یہ سورہ اخلاص کی دوسری آیت بھی ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پر اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ آج جو شخص کہتا میں کئی سالوں سے وظائف پڑھ رہا ہوں، کئی سالوں سے تسبیحات کر رہا ہوں، کئی سالوں سے در بدر کے ٹھوکریں بھی کھا رہا ہوں، لیکن نہ تو میرے گھر کی حالت بدلتی ہے، نہ ہی میری خوشیاں آسان ہوتی ہے، نہ ہی میری تکلیف مصیبتیں جان چھوڑتی ہے، تو آج اللہ الصمد پڑھنے کی دیر ہے۔ اگر آپ کے گھر کے کونے کونے سے غربت تنگ دستی کا خاتمہ نہ ہو جائے تو پھر کہنا جب بھی آپ پریشان ہو، مصیبتوں میں ہو، تکلیف میں ہو، اپنا ہر دکھ، اپنے ہر تکلیف اللہ کے سامنے رکھو، اللہ سے بیان کرو۔ اپنے ہر تکلیف کو دور کرنے کے لیے اپنے دل کا حال پیش ہمیشہ کو اللہ کو سناؤ۔ تماشا نہیں دیکھتا، بلکہ آپ کی کسی بھی بات کو ظاہر ہونے سے پہلے آپ کی غیبی مدد فرماتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی غربت کا، آپ کی تنگ دستی کا، آپ کی بیماری کا، آپ کی پریشانی کا، آپ کی مصیبتوں کا تماشا بننے سے پہلے غیب سے آپ کی مدد ہو جائے، غیب سے کوئی راستہ بن جائے۔ یاد رکھے گا اللہ الصمد کا وظیفہ آج آپ کے لیے غنیمت ہے۔ آج یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ سے جو بھی مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسا مانگو گے، اللہ تعالیٰ فوراً عطا فرمائے گا۔ لیکن اس کے لیے آج آپ کو اللہ الصمد پڑھنا پڑے گا۔ آپ نے کیسا پڑھنا ہے اور کتنے بار پڑھنا ہے ملاحظہ کیجیے۔ اللہ الصمد 1 بار ہو گیا، اللہ الصمد 2 بار ہو گیا، اللہ الصمد 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ اللہ الصمد کو اپنے ہاتھوں کے انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ 21 بار پڑھنے کا مطلب ہے کہ آپ 21 بار پڑھ کر اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، 21 بار پڑھ کر اپنے مقصد کو، اپنے حاجت کو پورا کروانا چاہتے ہیں۔ اپنے دائیں بائیں کندھوں پر نظر ماریں، کیونکہ آپ کے بائیں کندھے پر بھی فرشتے موجود ہیں، دائیں کندھے پر بھی فرشتے موجود ہیں۔ جب آپ دائیں بائیں کندھے پر نظر مارتے ہیں، اللہ الصمد کو پڑھتے ہیں، تو فرشتے اللہ الصمد کا ذکر اپنے رجسٹر میں لکھ دیتے ہیں۔ جیسے فرشتے اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، آپ کے نام عمل اللہ پاک کے بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، فرشتے بندے کا نام پیش کرتے ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں یہ بندہ آپ کے لیے اللہ الصمد کی تڑپ رکھتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ رہنا، میں اس بندے سے راضی ہوں اور میں نے اسے اللہ الصمد کی برکت سے مالا مال کیا جاؤ، یہ جو مانگتا ہے عطا فرما دو۔ لیکن شرط یہ ہے آپ نے اللہ الصمد کو بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھنا ہے۔ چھوٹی سی غلطی کوتاہی بھی آپ کو اس وظیفے سے مایوس
کر سکتی ہے۔ بہتر ہے ویڈیو کو مکمل دیکھیں، ایک ایک نقطہ ایک ایک چیز آپ کو سمجھ آئے گی، پھر وظیفے کا فائدہ بھی ہوگا۔ اللہ الصمد کو 21 بار پڑھنے کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ یہ قرآنی صورت کا وظیفہ۔ یہ قرآنی صورت الحمدللہ ہر کسی کو زبانی آتی ہے۔ یہ قرآنی صورت پڑھنے والا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں بہت سے ایسے بھائی دوست میرے بہن موجود ہیں جو کہتے ہیں جب ہم دعائیں مانگتے ہیں ہمارے ذہن میں خیال آتا ہے ہم نے دعا تو مانگی لیکن ہماری دعا قبول نہیں ہوئی، ہماری دعا کا اثر نہیں ملا۔ تو اس حوالے سے ایک آدمی نے کسی بڑے بزرگ سے پوچھا، میرے اللہ اس وقت کیوں نہیں سنتا جب میں مانگتا ہوں؟ تو بزرگ نے مسکرا کر کہا، بھائی وہ تیرے گناہوں کی سزا بھی تو اس وقت نہیں دیتا جب تو گناہ کرتا ہے۔ ناظرین، کتنی پیاری بات ہے۔ جو لوگ مشکل وقت آ جانے پر بھی بے صبر ہو جاتے ہیں، جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اس بات کو یاد رکھے جب ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں میرا اللہ ہمیں فوراً اس کی سزا نہیں دیتا۔ اس لیے جب بھی دعا مانگے، جب بھی کوئی وظیفہ پڑھے، اللہ سے صبر کے ساتھ مانگے۔ اللہ آپ کی دعا کو کبھی بھی رد نہیں کرتا، آپ کی دعا قبول بھی کرتا ہے۔ سورہ اخلاص رب کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے، جس کا مطلب ہے آپ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ جب کوئی بندہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے، اللہ کی وحدانیت کا ذکر کرتا ہے، اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے۔ اللہ اپنے وحدانیت کے طفیل رزق سے، دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ آج سورہ اخلاص کا یہ وظیفہ آپ کی تقدیر کو بدل کر رکھ دیتا ہے، نصیب کے بندالے کھول کر رکھ دیتا ہے۔ ایسا معجزہ ہوگا آپ اپنی کھلے آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ آج کس طرح سے اللہ رب العزت نے آپ کے گھر کو خوشحال کر دیتا ہے۔ سورہ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ سورہ اخلاص کو ہاتھ کو انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 10 بار پڑھنی ہے۔ جب آپ 10 بار سورہ اخلاص پڑھ لیں اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ حدیث پاک سنے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے صحابہ، کیا میں تمہیں ایک ایسی سورت کے بارے میں نہ بتاؤں جس کو پڑھنے سے تمہاری زبان بھی نہیں تھکتی اور اللہ رب العزت تمہیں 10 پاروں کا ثواب بھی عطا فرمائے گا؟ صحابہ اکرام کہنے لگے، کیوں نہیں یا رسول اللہ، ہمیں ضرور بتائیں۔ تو آپ نے فرمایا وہ سورہ اخلاص ہے، جسے صرف ایک بار پڑھنے سے قرآن پاک کی 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے، اور جب اس سورت کو 3 بار پڑھا جائے تو ایک مکمل قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ جب آپ دوسرے نمبر پر 10 بار سورہ اخلاص پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے تیسرے آخری نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ رب العزت کے 2 ناموں کا وظیفہ ہے۔ اللہ رب العزت کا ذاتی نام اور ایک اللہ کا صفاتی نام۔ آپ نے یا کریم یا اللہ کو پڑھنا ہے۔ یا کریم کا مطلب ہے اے کرم کرنے والے، یا اللہ کا مطلب ہے میرے اللہ، یعنی اے میرے معبود۔ جب بندہ یا کریم یا اللہ پڑھتا ہے، اللہ پاک کے قریب سے قریب تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ آپ نے یا کریم یا اللہ کو کیسے پڑھنا ہے، کتنے بار پڑھنا ہے؟ توجہ کیجیے۔ یا کریم یا اللہ 1 بار ہو گیا، یا کریم یا اللہ 2 بار ہو گیا، یا کریم یا اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ صرف 11 بار یا کریم یا اللہ پڑھنے سے اگر ہماری زندگی پر اللہ پاک کی صرف ایک نظر کرم ہو جائے، ہماری پوری زندگی کے لیے وہ نظر کرم کافی ہے۔ اگر آپ بھی اللہ پاک کی ایک نظر کرم چاہتے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے 3 وظائف پڑھ لیں۔ پہلے نمبر پر آپ نے اللہ الصمد کو 21 بار پڑھنا ہے، اس کے بعد دوسرے نمبر پر سورہ اخلاص کو صرف 10 بار پڑھنا ہے۔ کتنا وقت لگ جائے گا؟ اس کے بعد پھر یا کریم یا اللہ کو 11 بار پڑھنا ہے۔ یہ اتنے چھوٹے چھوٹے وظیفے ہیں، آپ کے بمشکل 2 سے 3 منٹ لگیں گے اور آپ سے وظیفہ مکمل کر لیں۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھ لیں، آخر میں پھر 3 بار درود پاک پڑھ لیں۔ جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔
یہ وظیفہ مکمل ہوتے ساتھ ہی آپ نے دعا مانگنی ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگنی ہے، رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرنی ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کے برکت سے آپ کے سارے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یاد رکھے گا، دعا اس خوبصورت عمل ہے جس میں مانگنے والا اپنی پریشانیاں مشکلات اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں اپنے رحمتیں فضل مانگنے والے کی جھولی میں ڈال دیتا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو آباد رکھے، دل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان کامل، طویل عمر، خوشگوار، صحت مند، مطمئن، پرسکون زندگی، کشادہ، بابرکت، طیب رزق، حلال عزت، شہرت، سکون، قلب دین، دنیا آخرت میں عافیت عطا فرمائے، خوش رہے، آباد رہے، آپ کے ہزاروں خوشیاں دیکھنا نصیب ہو۔ اللہ آپ کو ذہن و قلبی سکون عطا فرمائے۔ اللہ پاک مسلمانوں کی مدد فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میرا سنانا، آپ کو سننا اپنے پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگا عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی نیکی بات کو سننے سمجھنے اس پر عمل کرنے کی طاقت توفیق میں رحمت فرمائے، آمین۔ دوستوں، اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں لکھ کر شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔